اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد شاہ فیصل مسجد کے بارے میں چند حقائق بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسجد کو کس نے تعمیر کروایا اور اس کے تمام اخراجات کس نے برداشت کیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور جن لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے وہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں اس کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ فیصل مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی عظیم مسجد ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے سبب تمام مسلم امہ میں شہرت کی حامل ہے۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں واقع ہے جو شہر کے آخری سرے پر مارکلا کی دلکش پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر دیتی ہے۔ 1959 میں جب اسلام آباد کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ان منصوبہ سازوں کے ذہن میں ایک ایسی مسجد کا خاکہ بھی تھا جو پرشکوہ بھی ہو، پرجمال بھی ہو اور اس جدید ترین شہر کی شناخت اور پہچان بھی ہو۔ اسلام آباد کا شہر آہستہ آہستہ بستا رہا اور جب 1966 میں سعودیہ عرب کے شاہ فیصل پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے تو انہوں نے اس مسجد کے تمام اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا۔ 1968 میں حکومت پاکستان نے اس مسجد کے ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلے کا اہتمام کیا جس میں مختلف ممالک کے 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے اپنے نمونے پیش کیے۔ چوتھے روز ترکی کے ویدت والکے کا پیش کردہ نمونہ تسلیم کیا گیا۔ مارچ 1975 میں جب شاہ فیصل شہید کر دیے گئے تو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے معنون کر دی جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کیا۔ اکتوبر 1976 میں سعودیہ عرب کے شاہ خالد پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے تو حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے معنون اس عظیم مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمائیں۔ چنانچہ 12 اکتوبر 1976 کے مطابق 17 شوال 1396 ہجری کو شاہ خالد نے ایک باوقار تقریب میں اس عظیم عالیشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس مسجد کے احاطے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد کل 5000 مربع میٹر یعنی 51,984 فٹ مربع کے رقبے پر مشتمل ہے۔ یہ بیرونی احاطے کو بھی شامل کر کے اس میں تقریباً 80,000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا فن تعمیر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور دیگر روایتی مساجد سے قدرے مختلف ہے۔ اس کی شکل ایک بڑے تکونی خیمے کی طرح ہے جس پر 4 بہت بڑے مینار جلوہ افروز ہیں۔ یہ مینار ترکی کے جدید فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں جو عام مینار کے مقابلے میں ایک جدید برقی فانوس نصب ہے۔ اس مسجد کی اندرونی دیواروں پر جدید خطاطی کے ذریعے قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ اس مسجد پر کل تعمیراتی لاگت کا اندازہ 120 ملین امریکی ڈالر تک لگایا گیا ہے۔ اس کے خوبصورت میناروں کی بلندی 90 میٹر تک یعنی ایک کی بلندی 286 فٹ ہے۔ اس مسجد کی اونچائی اندرونی جانب سے 134 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ اس مسجد کے مرکزی ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی حلال کی تنصیب کا کام گل جی نے انجام دیا ہے۔ یہ مسجد 10 سال کی شب روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 کے مطابق 23 رمضان المبارک 1406 ہجری کو پایا تکمیل کو پہنچی۔
یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا 2 دہائیوں کے بعد حقیقت کا روپ دھار گیا۔ اس مسجد کی خوبصورت ترین تصویر پاکستان کے 5000 روپے کے نئے نوٹ پر بنائی گئی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کے بارے میں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نیو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد